اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ اور اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آنے لگے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی گشت کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بھی نکلتے تھے، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طلایہ گردی کے مقاصد یعنی فوجی گشت کے مقاصد یہ تھے: دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے۔ قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں، اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے، کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا، اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا۔ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً و عملاً اسلام کی دعوت دینا۔ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا۔ اس میں کل 30 مہاجرین تھے۔ یقل عیس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے، اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا، اس سے سامنا ہوا۔ دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لیں، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، لیکن مجدی بن عمرو جہنمی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمدار ابو مرثد کنانہ بن حسین غنوی تھے۔ اس کے بعد پہ در پہ سریہ روانہ کیے گئے، چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذی قرد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا سامنا کسی سے نہ ہوا۔ اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود نکلے اور ابو یاود تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن مخشمزمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ ردوا کے اطراف میں بواد تک تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز نکل بھاگا۔ اس واقعے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود یہ تھا کہ قریش کے ایک قافلے کو روکنا جو ملک شام جا رہا تھا۔
لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا: لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چاہتے تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے، چنانچہ بدر کے میدان میں ان کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔